السلام علیکم جی. آج کے شو میں ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں میں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد چیزیں جس انداز سے چینج ہوئی ہیں, اور اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر جتنا کانٹینٹ اپلوڈ ہوا ہے اور لوگوں نے جس طرح سے اپنے پراپرٹی کو, اپنے پروجیکٹس کو, اپنی سروسز کو مارکیٹ کیا ہے, اس میں بہت بڑا ریولوشن آیا ہے گزشتہ 6-7 سال کے عرصے کے اندر. آج کے گیسٹ جو ہمارے شو میں مہمان ہیں ان کا تعلق بھی اسی شعبے کے ساتھ ہے. ہمارے ماضی میں بہت اچھے تعلقات رہے, حال میں اچھے تعلقات ہیں اور مستقبل میں اچھے تعلقات رہیں گے. ویلکم مسٹر سائم سلیری صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے کیسے ہیں آپ؟ بہت مزے میں, بڑا مس کرتے ہیں چیزیں جب چھوڑ کے جاتے ہیں, کرتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں سر, ٹائم گزرا ہوتا ہے ہر جگہ پہ, مزہ آتا ہے. پھر وہ چیزیں جب آپ کسی لیول کو اچیو کرتے ہیں پھر آپ جا کے ملتے ہیں تو پھر ایک اور مزہ آتا ہے کہ کیا بات ہے, مطلب چیزیں مزہ آتا ہے. زبردست. سائم یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی آپ بیسیکلی لاہور سے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, اور لاہوری بندہ کراچی میں آ کے سیٹ ہونا بڑا مشکل ہے, تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سر یقین مانے جب شروع میں آئے تو ایسے ہی لگ رہا تھا یار یہ کہاں آ گئے ہیں. مطلب کراچی کا ڈراموں والا کراچی اور ہے اور ریئلٹی والا کراچی اور ہے. صحیح. جب ڈراموں میں دیکھتے تھے تو وہ ڈی ایچ اے کے پورش علاقے, وہ اوپر سے آپ بڑی بلڈنگیں, روشنیوں کا شہر, لیکن بدقسمتی سے کراچی میں وہ سنیریو نہیں رہے. کراچی میں 2017 میں آیا تھا, اور آیا میں ایک چینل کے اندر جاب تھی میری ایز اے ڈبنگ آرٹسٹ, میری بیگم کی, میرے بھائی کی. اچھا, ماشاءاللہ. میں پورا یعنی کہ اپنا وائنڈ اپ کر کے پیچھے سسٹم, تو پھر میں یہاں کراچی شفٹ ہوا. یہ 2017 کراچی تو بہت اچھا تھا. آپ نے تو 2008-10 والا کراچی نہیں دیکھا, میں نے 1996 والا بھی دیکھا. اچھا, تب میں چھوٹا تھا. اچھا, لیکن اس وقت آئے تھے. لیکن میں بزنس کام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جب جاب کے لیے آئے کراچی کے اندر کسی بھی نئے بندے کو آنا ہے, سب سے ضروری ایک چیز, کراچی آپ کو صحیح کے معنوں میں کہتے ہیں ٹیسٹ لیتا ہے. ایک تو وہ سندھ بورڈ والا ٹیسٹ ہے نا, وہ ٹیسٹ نہیں, کراچی جو ٹیسٹ لیتا ہے جس نے اس کو پاس کر دیا پھر سمجھ لیں کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ. بزنس ہب ہے پورے کراچی, بالکل پاکستان کا. اچھا, تو کراچی میں آنے کے بعد آپ نے کام کیا ایز اے ایکٹنگ سائڈ کے اوپر؟ نہیں, ایز این ایکٹنگ سائڈ کے اوپر تو نہیں, میں ڈبنگ آرٹسٹ تھا, وائس اوورس وغیرہ کرتا تھا کمرشلس کی اور پروگرامس کی. لیکن انفارچونیٹلی اس چینل نے 6 مہینے تو سیلریاں دی, لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سیلری پہ بلایا سب کو, سیلریاں وہ ایک ہم چینل کا نام نہیں لیں گے, نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کس چینل کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو وہاں پہ ہمیں 6 مہینے کام کیا, پھر 6 مہینے مزید وہاں پہ ہم رہے, سیلریاں نہیں ملی, بیک اپ تھے نہیں کیونکہ اب عادت پڑ چکی تھی کہ بھائی سیلریاں تو بہت کھلی ڈلی آ رہی ہیں, تو عادت پڑ چکی تھی خرچے کی بھی. تو بس پھر وہاں سے چلتے جب وہ وائنڈ اپ ہوا اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ حالات یہ آ گئے تھے کہ بیگم میری چلی گئی, بچے چلے گئے, لاہور چلے گئے, میں یہاں پہ پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا واپس جانے کو, میں کچھ کروں. لیکن پھر کنڈیشن یہ آ گئی کہ میں سمندر کے سامنے کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا کہ یار اس میں کود جاؤں یا واپس جاؤں, کیا کروں. کنڈیشن یہ بھی تھی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, جب میں آپ کے پاس ریڈ باکس میں پہلی دفعہ آیا تھا, آپ کو فون کر کے آیا, آپ نہیں رکھ رہے تھے مجھے. تو اس وقت میں جب آیا تھا میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں جب ریڈ باکس میں آیا تھا تو میں مین پرپز میرا یہ تھا, سیلری بھلے مجھے آدھی سے بھی آدھی مل رہی تھی, مین پرپز یہ تھا وہ جو 2 بجے کھانا ملتا تھا نا, مجھے اس کی ویلیو کا پتا تھا کہ 2 بجے جو کھانا ملتا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ جب تک مجھے سیلری نہیں ملی تھی وہ 2 بجے کا کھانا میرے لیے وہ پورے مہینے میں چلتا تھا. یعنی کہ صبح ناشتہ نہیں ہوتا تھا, آفس میں آ کے جو چائے ملتی تھی وہ چائے پیتا تھا, اور اس کے بعد جو کھانا ملتا تھا پھر رات تک, یعنی کہ اگلے دن تک وہی کھانا جو کھانا ہے وہی ہے. پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میرا دوست لاہور سے آیا, وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہائپر اسٹار تھا, اس کے اندر وہ فائنانس مینیجر تھا. وہ آیا, وہ بیچ ویو اس میں ہوٹل میں رکا تھا, اس کے ہوٹل کے سامنے جا کے میرے پاس پیٹرول کے پیسے ختم ہو گئے. پیٹرول پھر میں نے اس کو کہا, یار بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا یار پیٹرول ڈلوا, پیسے نہیں ہیں قریشی. تو پھر اس نے پیٹرول ڈلوایا. وہ پیٹرول ڈلوا کے تو پھر میں گھر واپس گیا. اگلے دن سیلری آئی تو پھر میں نے اس کو کھانا بھی کھلایا اگلے دن. میں نے کہا یار حالات یار ایسے ہی سب نے اپنی لائف کا جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں, انفیکٹ اور اسپیشلی وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں مائیگریٹ کر کے دوسرے شہروں سے, وہ اپنی زندگی کا آغاز ایسے ہی کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ان کو زیادہ نوازتا ہے, بالکل, کیونکہ جو دوسرے جو یہاں کے لوکلز ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں ایسا ہوتا ہے, وہ بیچارے اپنی ایک روٹین کی لائف میں ہوتے ہیں, وہ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, تو وہ چیلنجز نہیں لے رہے ہوتے جو شاید باہر سے آنے والے لوگ اس کو وہ لیتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کا جو سفر کا آغاز ہے
وہ ہوا پھر ریڈ باکس کے ساتھ. سر وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا نا. بیسکلی جب میں جاب پہ آیا تھا تب تو ریڈ باکس بھی پیکیجز وہ جیسے زمین والے پیکیج بیچتے تھے, ہم بھی پیکیج بیچ رہے تھے اور میری بھی وہیں پہ تھا. لیکن میرا مائنڈ تھا یار مجھے سیل کی جاب سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں سیل کروں گا نہیں ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا, سیلری تو سیل بیس پہ ملے گی, سیلری نہیں ملے گی تو پھر میں کیسے. اور کمیشن کے مزے لگے نہیں تھے, کمیشن کے نہیں لگے تھے, پتہ ہی نہیں تھا نا کمیشن کا, کبھی لیا ہی نہیں. حالانکہ میں 2017 میں زمین.com میں نے کچھ 6 ماہ جاب کی تھی, صحیح, لیکن وہاں پہ وہ کمیشن ملتا تھا, ایک منیمم کمیشن تھا, وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں ویڈیو کی طرف تھا, میں ویڈیوز کر رہا تھا میرا, کیونکہ 2007 سے میں رفیع پیر کے ساتھ منسلک رہا, پھر وہاں سے ایکٹنگ کرتا رہا. 2016 میں لاسٹ ڈرامہ کیا, 17 میں کراچی آیا, یہاں پہ آ کے وہ نہیں رہی قسمت ویسی. لیکن پھر جب میں نے یہاں پہ یوٹیوب پہ کام شروع کیا تو یوٹیوب پہ ایک وہ آڈینس آنا شروع ہو گئی, ایک کانفیڈنس بھی آنا شروع ہو گیا. حالانکہ یوٹیوب بھی میں 2008 سے کر رہا تھا, صحیح, پھر وہ چھوٹے چھوٹے کلپس ڈالتا تھا. پھر 2014 کے اندر ہسبینڈ وائفس کے جو اسکٹس ہوتے ہیں پہلی دفعہ یوٹیوب پہ میں نے اور میری بیگم نے کیے تھے. صحیح, وہ چینل بائی چانس وہ ڈیلیٹ ہو گیا یا اس پہ اسٹرائکس وغیرہ کچھ آ گئی تھی, وہ ختم ہو گیا. لیکن میں اس وقت سے مطلب پنگے لینا میری عادت ہے, نئی نئی چیزیں کرتا رہوں گا. لیکن خوف جو سیل کا تھا وہ آ کے تب ختم ہوا جب میں نے پہلی ویڈیو ASF سٹی کی تھی, جس کے اندر وہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یار اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن میں آپ کے پاس ویڈیو کرنے آیا تھا, میں اس وقت انٹرویو دے کے آیا تھا ایک انشورنس کمپنی کے اندر. وہاں پہ میری منہ ماری ہوگی ان کے ساتھ, مطلب وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں تھے, میں اپنے میں تھا, بھائی میں تو یوٹیوب کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ میری منہ ماری ہوگی. میں نے کہا یار رسک لیتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, سعید بھائی سے پوچھا کہ ایک ویڈیو میں اگر ASF کی کروں ایز اے سیل بیس پہ تو کی جا سکتی ہے. آپ لوگوں نے گو ہیڈ دیا اور ود ان اے ویک وہ جو پہلا رسپانس آیا, وہ پہلی اماؤنٹ جو میری سیلری کی ڈبل اماؤنٹ تھی وہ مجھے ملی. میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے جب امتیاز گیا وہاں پہ شاپنگ کروائی تو میرے ایک جذبات ہی اور تھے. پھر اسی کے اگلے ہفتے میں دوسری سیل ہوگی. میں نے کہا بس یہی ڈائریکشن مل گئی. تو مینلی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اسکلز آتی ہیں بٹ ایکچولی ان کو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے باہر نکلنے کا, وہ ڈائریکشن ہمیں مل گئی اور کام کرنے کی. اور یوٹیوب پہ اس زمانے میں سائم بہت کام کیا ہم نے. ASF کا آپ نے نام لیا تو ASF کے میرے خیال میں بہت جو ٹاپ کی سیلز تھی وہ ہمارے پاس چلتی پھرتی سیل ہوتی تھی. کال آ رہی ہے سیل ہو رہی, کال آ رہی سیل ہو رہی. وہ جو سیل والے بندے تھے وہ خود پریشان ہوتے تھے یار یہ سیل کیسے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, روز کے 18-20 سیلیں جو معمولی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے اس کے اوپر. گریٹ. اچھا یہ بتائیں کہ اب یوٹیوب کو لے کے جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم مینلی ہم چاہیں گے تھوڑا میڈیا فوکس ہے اس پہ بات کریں. سو 2 صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ بہت لوگوں نے اس ماڈل کو کاپی کیا کہ ہم اس طرح سے بات کریں اور شاید اس کو صرف سیل بیس لے کر جائیں گا. آپ سمجھتے ہو کہ کیا صرف خالی کلائنٹ کو سیل بیس کام کرنا یا سیل کرنا, کوئی بھی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی چیز بیچی جائے, تو سیل بیس کانٹینٹ کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ سر سیل بیس کانٹینٹ چلتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے نا. جب تک میچ کھیلنے کے لیے ہم گراؤنڈ کی اس کی سرفیس کلین نہیں کریں گے, گراس نہیں اگائیں گے, چیزیں نہیں کریں گے تو کیسے اس کے اوپر میچ کھیلیں گے. اسی طرح جب آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں پہلے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بیچ رہے, ڈائریکٹلی جا کے میں کہوں یار یہ خرید لو, وہ کہے گا بھائی کیوں خرید لو, کون ہے تو, تیرے سے کیوں خرید لوں, اور لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. پہلے ہم اس کی گراؤنڈ بنائیں گے, پہلے ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے, پراپرٹی کے بارے میں اس کی ریالٹی بتائیں گے. سر آج بائی چانس میرے کزن آئے ہوئے تھے, کزن کے مطلب میری ہسبینڈ ہیں, وہ DHA ملتان میں ہوتے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا پراپرٹی کبھی لاس نہیں کرتی. ایسا ہی ہے, جب تک آپ پینک نہیں کریں گے پراپرٹی لاس نہیں کرے گی. آپ جہاں پینک کر گئے وہ فائدہ آپ نے دے دیا انویسٹر کو. ایسے ہی. تو جب تک ہم گراؤنڈ کو نہیں بنائیں گے, اس کی گراؤنڈ ہم اس کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے, ہم سیل نہیں کر سکتے. اور آج کل تو مطلب اب وہی سسٹم ہے نا کہ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یوٹیوب دیکھے گا کون اور اس پہ ویڈیو کون ڈالے گا. ہر بندہ موبائل پکڑ کے وہ کانٹینٹ کریٹر بنا ہوا ہے. مطلب ایک وہ لگ گیا کہ جی ایزی منی ہے, آپ ایزیلی یہاں سے کما سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کانٹینٹ کریٹ کرنا. جیسے آپ کے پاس ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم کانٹینٹ کریٹ کرتی ہے, پھر اس کانٹینٹ کو دکھاتی ہے, اس کے اندر ماشاءاللہ میڈیا ہاؤس پورا چلا رہے ہیں نا,
پھر جب ایک انڈیویجول لے کے چلتا ہے اس کو, انڈیویجول جب موبائل پکڑ کے چلتا ہے, ہاں آج سے 3 سال پہلے بہت اچھا تھا, آپ موبائل لے کے چل رہے تھے, آپ ریئل اسٹیٹ دکھا رہے تھے, ریئل اسٹیٹ کی آڈینس آپ کی 300-400 ویوز سے زیادہ کی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ماس صفدر نے اس میں کہا تھا نا کہ میں مہینے کی 2 آلٹو خرید سکتا ہوں, تو ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ یوٹیوب سے تو میں کہتا ہوں ایک سائیکل کا پنچر بھی نہیں لگوا سکتے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ آج سے 2 سال پہلے یوٹیوب کے اندر کیا تھا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مہینے کی 4 آلٹو خرید سکتا تھا. صحیح ہے, اتنا مطلب کام آ رہا تھا, اوورسیز کلائنٹ تھے, چیزیں آ رہی تھی. وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہی جو بیس بنی تھی, ریڈ باکس کی بیس تھی. پھر میری اپنی, جب میں الگ ہوا وہاں سے میری بیس چلنا شروع ہوئی, میں نے اپنا دکھانا شروع کیا, کانٹینٹ دکھاتے گئے, بیس بنتی گئی, چیزیں بنتی گئی. اب وہ چیز وہ اسٹیبل ہو گئی. اس جگہ پہ جا کے ماشاءاللہ ریڈ باکس کے پاس 2-2.5 لاکھ سبسکرائبر ہیں, میرے پاس ابھی بھی 5,000 ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 5,000 سبسکرائبر نہیں ہیں, وہ کلائنٹ ہیں. صحیح ہے, ان کے نمبر میرے پاس موجود ہیں جو کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ چیز انفارمیشن دو. بیسکلی ہم انفارمیشن دینا نہیں چاہتا. جو یوٹیوبر ہے آج کا یوٹیوبر جو ویڈیوز کر رہا ہے, وہ انفارمیشن نہیں دینا چاہتا, وہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ ہی بیچوں. بالکل ایسے. جب ڈائریکٹلی بیچنے پہ جائیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا, پہلی بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ یار ہم ایکچولی, مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس نہیں دے. ہم سیلس کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ریٹ بتا دیں یا ہم اسے کسی طرح سے گھیر کے لے آئیں وہاں تک, اس جگہ تک, بھلے وہ اس کی نیڈ ہو یا نہ ہو. ہم کنسلٹنٹ نہیں بن رہے, ہم ایکچولی ایک سیلر بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح بھی کلائنٹ کو ٹپیکل ایجنٹ بننا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ لگتا ہے سائم کہ یہ جو سبسکرائبرس کی آپ بات کر رہے ہیں یا ویوز کی بات کر رہے ہیں, یہ بالکل ایک شاید یہ ہمارے ایشین کنٹریز میں یہ چیزیں چلتی ہوں گی یا ہم لوگوں کے ذہن میں, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ ایک سانگ ڈال دیں گے تو بہت اچھا آپ کو اس پہ ویوز مل جائیں گے, لیکن وہی کانٹینٹ اگر آپ کچھ سیریس بات کر رہا ہوگا, بندہ لاجیکل بات کرے گا تو اس پہ ویوز نہیں آئیں گے. اور تیسرا جگہ یوٹیوب خود بھی ایک کمرشل میڈیم ہے, وہ بھی اب یہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے لگاؤ تو میں آپ کو ویوز دیتا ہوں اس کے بالکل. تو یہ ہے, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور بھی اس کے اندر جنریشن پیدا ہو گئی ہے اس وقت, اور بلڈرز یا جو بڑے ڈیولپرس ہیں, بلڈر حضرات ہیں, وہ بھی ان کو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں اچھا رسپانس مل جاتا ہے. وہ ہے انٹرٹینرس, یوٹیوبرس. ٹھیک ہے, اب ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ شاید ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, ان کا مین کور ہی ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, بٹ وہ انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہ ویوز کے چکر میں ہیں. سر وہ بیسکلی کیا ہے کہ جو لوگ یوٹیوب کے اوپر آ رہے ہیں یا انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے نام کو, آپ ہو سکتا ہے آپ کسی سے متاثر ہوں, ہو سکتا ہے میں کسی سے متاثر ہوں. اب جب میرا پسندیدہ بندہ کہے گا یار اس میں خرید لو, جب آپ خرید لیں گے, آپ کو پتا ہے کہ اس ریئل اسٹیٹ کے اندر جتنے چیزیں, اسکیم نہیں کہوں گا اس چیز کو, حالات اس طرح کے ہو گئے کہ لوگ کر نہیں پا رہے, اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بلڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں, کلائنٹ بلڈر کو ڈھونڈ رہا ہے, بلڈر کہیں اور بیٹھا ہوا کہ حالات صحیح ہوں گے تو میں باہر نکل کے آؤں گا. جب باہر نکل کے نہیں آئے گا, پھر وہ اس انفلوئنس کے پاس تو نہیں جائے گا کہ بھائی تو نے تیری ویڈیو دیکھ کے میں نے لیا تھا. اس چیز کے اندر جو ایک ریئل اسٹیٹ کا ہم لوگ جیسے ویڈیوز کرتے ہیں, ہم لوگ ایک ایجنٹ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, ایک کنسلٹنٹ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں کہ بھائی اگر اس بندے کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے تو ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یقین مانے ایسے لوگ بھی آئے, اوورسیز کلائنٹ بھی آئے, ویڈیو میری دیکھی ہے, چیزیں کی ہیں وہاں پہ جا کے ان سے, پھر ہوا کیا کہ آپ جی مجھے آنر سے ڈائریکٹ کروا دیں, آنر سے ڈائریکٹ کروا دیا. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم اس سے تو نہیں لیتے, جو کلائنٹ ہوتا ہے اس سے تو کچھ نہیں چارج کرتے, ہم چارج کرتے ہیں بلڈر سے. جب وہ بندہ ڈائریکٹ جاتا ہے, وہ کہتا ہے شاید یہ مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, مل بھی جاتی ہے ڈسکاؤنٹ. پھنستا کہاں پہ پھنستا ہے آ کے, جب وہ بلڈر اس کا فون نہیں اٹھاتا. بلڈر تو ہر کسی کا فون نہیں اٹھائے گا. پھر وہ فون کرتا ہے, سر وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے وہ چیز خریدی تھی. اچھا جی خریدی تھی, پھر آپ نے خریدی مجھ سے تھی؟ نہیں سر میں نے وہ ڈائریکٹلی خریدی تھی, وہ کہاں ہے اب؟ پھر میرا جواب بھی آ کے صحیح ہوتا ہے, سر مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. کیونکہ جب میرا کام تھا, جب آپ کو چاہیے تھا کہ میرے پاس آ کے آپ مجھ سے ایک میڈیم بنائے نا, ایک برج بنائے مجھے درمیان میں. جب آپ برج پراپر وے سے, پوری ہرارکی ہوتی ہے نا, جب آپ پراپر وے سے چلیں گے تو آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا, مجھے بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہوگا. یہ نہیں کہ مجھے بینیفٹ نہیں ہوگا, مجھے بھی بینیفٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر آپ کی سائڈ سیف ہے کہ آپ نے کہاں پہ جا کے میرا گریبان پکڑنا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے کہنے پہ لیا. صحیح. یہ دیکھیے میں اس کو ایسے دیکھوں سائم کہ بیسیکلی ہم لوگ جو ایکچوئل ہونا چاہیے کہ ہم لوگ میڈیا ہیں ود ان دا انڈسٹری. ٹھیک ہے, اچھا ہو یہ گیا ہے کہ ایکچولی وہ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں یا جنرل ولاگ کرتے ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں
वीडियोस करने के लिए रियल एस्टेट के ऊपर। अच्छा, ये ट्रेंड चलता रहा था कि जावेद शेख साहब भी किसी ऐड में आ रहे थे, बट वो मार्केटिंग करते थे, वो इस तरह से करके प्लॉट नहीं बता रहे होते थे या फोर्स नहीं करते थे कि इस बिल्डर का ये वाली चीज़ आप ले लो। सर वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं ना, वो बेसिकली वो देखे ना, वो एक शाउट आउट है, वो आपके लिए भी कर रहे हैं, वो XYZ के लिए भी कर रहे हैं, DHA के लिए भी हो रहा है, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। वो देखने में चीज़ वही बात है ना कि दिखता है तो बिकता है, लेकिन उसको दिखाने की प्रेजेंटेशन, उसकी चीज़ें, एक यूट्यूबर मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई कहे कि यार मेरे जूते का है, ये है मेरे जूते पहन के तुम अपने वीडियो के अंदर चल लो, अब उसका रियल एस्टेट से तो कोई लेना देना नहीं उन जूतों का, बस वो मैंने पहने हुए हैं, हाँ वो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे जी, ये बंदे ने पहने हुए मेरे जूते। तो इसीलिए जो चीज़ें जो कर रहे हैं, जो पैसे लेके कर लेते हैं, उसके बाद वो आपके साथ, वो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को समझने की नीड है ना कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा। नहीं, बट क्लाइंट नहीं समझेगा ना, क्योंकि देखिए उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, मासेस तो उनको फॉलो कर रही है ना, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बिल्कुल हैं ऐसी है, और लोग उसकी हर वीडियो को देखते हैं, तो बंदा उसके फेस पे ट्रस्ट करेगा कि शायद अगर ये इतना बड़ा बंदा ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल सही होगा। जबकि उस बंदे को पीछे रियल एस्टेट का कख नहीं पता, ना उसको NOCs पता है उस बेचारे को, ना उसको ये पता है कि इस बिल्डर ने का प्रोफाइल क्या है, ऐसे डिलीवर करना है या नहीं करना, और एट द एंड क्लाइंट फंस जाएगा, उसकी बात फंस जाता है। फिर वो वीडियो के नीचे कमेंट ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो नंबर चल नहीं रहा। हाँ, तो कमेंट ये इसमें तो फेक मॉडल है, थोड़े समय ये भी शायद खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जब लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वाइप आउट होती जाएंगी, फिर क्लैरिटी लोगों के माइंड में आती जाएगी। अभी तो मुझे जो यूट्यूब के हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है कि वो जैसे अभी सब्सक्रिप्शन आना शुरू होगी कि जी आप सब्सक्राइब करें, आप पैसे पे करें मंथली, हो सकता है कि ये चैनल्स भी उस पे आ जाएं कि जी जो पेड होगा वही चैनल चलाएगा, अदरवाइज चैनल भी नहीं चलेंगे। जो चैनल चलते रहेंगे वो चलते रहेंगे, अदरवाइज नए चैनल के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कम से कम कि इसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर एक बूम आया है, एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है और स्पेशली मीडिया साइंसेस के बच्चे बच्चियाँ, उनकी अच्छी जॉब्स मिली हैं, करियर नजर आया है उनको इस फील्ड के अंदर, तो बहुत सी कंपनीज ने काम स्टार्ट किया, इंडस्ट्री क्रिएट कर दी ना यूट्यूब ने। क्या देखें, जब आपने भी यूट्यूब मैनेजर रखा, मैं भी सोचता था यार यूट्यूब मैनेजर करेगा क्या, लोड थे करेगा क्या यूट्यूब मैनेजर, अपलोड ही करनी है ना वीडियो। लेकिन उसके अंदर SEO होती है, 100 चीज़ें होती हैं, वो अब हमें नहीं पता, हम तो सिंपल वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल डालते हैं या कॉपी पेस्ट कर लो वो चला दो। लेकिन पूरी एक इंडस्ट्री क्रिएट हो गई यूट्यूब की वजह से, उसने एक पूरा एक सर्कल चला दिया। फिर आपके फेसबुक के अंदर जो है आपका पूरा वो मेटावर्स चल रहा है, आपकी लीड्स चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी एक मतलब जिसने आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया उसने अपना नुकसान किया। इसका मतलब यही है कि वो थर्ड वर्ल्ड में बैठा हुआ अभी तक वो मतलब कि कह लें कि बाहर वालों के लिए पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि कुछ नहीं है उसके पास, वो कुछ भी वहाँ पे मतलब जब तक दिखाएगा नहीं तो वो बेचेगा क्या, या जब तक अपनी प्रोडक्ट दिखाएगा नहीं, वो मतलब लोगों को गाइड नहीं करेगा, एजुकेट नहीं करेगा, तो वो तब तक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यार इसका ना एक नेगेटिव साइड भी है इस पूरी सिनेरियो की, वो ये बनी कि जो हमारा बिल्डर था पाकिस्तान का, वो ऑलरेडी किसी ना किसी गेम में इन्वॉल्व था। अच्छा, वो पब्लिक को फेस नहीं करता था, ना उसने फ़ोन उठाना है, ना उसके एड्स कहीं लगे हुए थे, ना वो पब्लिक, ना उसके अपने फेसबुक पेजेस इतने एक्टिव थे बिल्डर्स के। उसकी एक रीज़न मुझे अब ये भी समझ आती है कि वो खुद इतना एक्टिव नहीं होते सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ईजी है कि कोई भी आदमी जाके उसके पेज पे कोई भी कमेंट्स कर देगा, उससे बात कर ले। सो बीच में जो ये मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए, इन्होंने उसको एक मज़ीद उसको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दिया, वो शेल्टर मिल गया और वो पीछे हट गया कि अच्छा ठीक है यार आप कर लो और मैं पीछे हट जाता हूँ उससे। तो आप नहीं समझते कि ये जो मेन जो इसके स्टेक होल्डर है वो तो बिल्डर और डेवलपर है, उसको पब्लिक को फेस करना चाहिए, मतलब उसको भी इस तरफ आना चाहिए, अपना कंटेंट क्रिएट करे या एटलीस्ट आगे सामने बैठे बात करे आगे पब्लिक के साथ। नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें कर ली लोगों ने, अब तो ऑलमोस्ट आप ये देखें हर बिल्डर ने अपना एक मीडिया हाउस बना लिया। हर बिल्डर ये चाह रहा है कि उसकी जो चीज़ है वो, जैसे रेड बॉक्स ने एक स्टार्ट किया था उस वक्त कोई नहीं था। अच्छी तरह याद है मुझे कि लाहौर से एक बंदा चलता था जिसकी वीडियो आप कहते थे यार ये वीडियो देखा करो, इसकी इन्फॉर्मेटिव होती हैं वीडियो। गवादर पे था आई थिंक। नहीं गवादर में, लाहौर का कोई DHA का रियल्टर था, वो माइक मोबाइल सामने रख के तो वीडियो करता था, तो वो आप दिखाते होते थे, तो उस टाइम के अंदर कोई नहीं था। फिर आप ये कह लें कि आपने इस मार्केट को एक समझ दे दी कि मार्केटिंग होती कैसे है। मैं ये कहूँगा कि रेड बॉक्स का उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार था, जिसने आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट को एक अंडरस्टैंडिंग दे दी
وہ انڈرسٹینڈنگ یونیورسٹی کھول دی، یونیورسٹی کھول دی آپ، اور وہ بندے بندیاں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں پیسے، وہ بھی کما رہے ہیں، سیلریاں اچھی ہوگی، چیزیں اچھی ہوگی. کیونکہ بلڈر کے پاس تو آپ جب جائیں گے تو وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا اچھا اس کو تھوڑی پتا کہ کیسے چلتا ہے. آپ نے تو اس کو کہنا ہے 2 لاکھ سیلری لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے کیا مسئلہ 2 لاکھ سیلری دینا. جی ٹھیک ہے، کیمرہ مین ₹1,00,000 لوں گا، وہ بھلے گھر سے 20,000 لیتا ہو، ایسا ہی ہے، میں ₹1,00,000 لوں گا، دے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. پھر چیزیں ٹرن آف بھی ہوتی ہیں بہت. پھر ابھی سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے ریئلٹرز، بہت سارے بلڈرز نے اپنی جو میڈیا ہاؤسز تھے بند کر دیے. ایسا ہی کیونکہ سچویشن نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، پہلے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. میں یہ بولوں گا آبجیکٹیو یہ نہیں تھا ان کا، ہاں ان کی کور یہ نہیں تھی، وہ ان کے منزل یہ نہیں تھی، وہ چاہ کچھ اور رہے تھے، لیکن وہ ایک بھیڑ چال ہے نا ہمارے ملک میں، گھس گئے اس کے اندر، بالکل چلے گئے، اس میں چلے گئے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو مارکیٹ کی صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم پہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسپیشلی بحریہ، آپ کا کام زیادہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہے، سو ابھی تو بڑے برے حالات چل رہے ہیں. سر میں ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے نا، یہ مارکیٹ کی سچویشن، آپ ابھی ایک چیز کریں. آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے، مثال کے طور پہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی 50-60 لاکھ روپے کے اندر انسٹالمنٹ میں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ کر دیں، ٹھیک ہے، آج ہی کر دیں، ٹھیک ہے، آپ یقین مانے شام تک آپ کا 50% بک جائے گا. سائیکی کیا ہے؟ سائیکی یہ ہے، میں آپ کو کہوں نا یار مائنس میں ہے نوید صاحب، اٹھا لیں، نوید صاحب کہیں گے نہیں یار مائنس میں کیوں گھسوں. میں آپ سے کہوں گا نوید صاحب 10 لاکھ روپے پروفٹ میں ہے، نوید صاحب نے کہنا یہ لو 50 لاکھ کی چیز کا 60 لاکھ روپیہ لو، یہ مجھے دے دو. ہیومن سائیکی یہ ہے کہ لاس کے اندر کوئی نہیں گھسنا چاہ رہا، حالانکہ وہ انویسٹمنٹ ٹائم ہے. یہ اس وقت گولڈن ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے. جو چیز بحریہ کے اندر آپ کو 90 لاکھ روپے کا علی بلاک کا پلاٹ مل رہا تھا، اس وقت 45 لاکھ روپے کے اندر ہاف پرائز کے اندر مل رہا ہے. میں روز 100 چیزیں بکنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے. یقین مانے میرے پاس پیسے ہونا میں آج ہی خریدوں. مجھے پتا ہے جب وہ چیز مارکیٹ نے سٹیبل ہونا، مارکیٹ سٹیبل ہے. پینک کیا ہے؟ صرف پینک کے اندر آ کے لوگ اپنا لاس کر رہے ہیں کہ یار پیسے کر لو، پیسے اکٹھے کر لو. اب جنہوں نے ڈالر خریدا 340 روپے، ایکسچینج کا ریٹ تو ظاہری بات ہے وہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور ایکسچینج کا اور ہے، جس نے 340 خریدا، ریٹ جب ہمارے جرنیل صاحب آئے انہوں نے کیا جی، انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہاتھ میں، 307 روپے پہ ریٹ آ گیا. کیا ہوا؟ اب میری مثال لے لیں، میں نے ایک دن پہلے گولڈ خریدا 2,40,000 روپے پہ، 2,40,000 پہ خریدا، اگلے دن ڈنڈا ہوا گولڈ آ گیا 2,20,000 روپے پہ. اب پینک، وہی پینک اگر میرے اندر ہوتا، میں کہتا بیچو 20,000 کا لاس کرتا میں اپنا. میں کیا کروں گا؟ یہ اچھی بات ہے اگر وہ 20,000 کا بیسکلی لاس نہیں ہے میرا، وہ میرا الٹیمیٹلی کور ہو رہا ہے میری اس کے اندر ایکسچینج ریٹ کے اندر، وہ میرا کور ہو رہا ہے، میرا پیسہ، میرا روپیہ جو ہے مستحکم ہو رہا ہے. لوگ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، لوگ فٹافٹ اس میں پینک کریٹ کریں گے. جب پینک کریٹ کریں گے مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جائے، مارکیٹ میں سپلائی ہوگی ڈیمانڈ ہوگی نہیں. جب سپلائی بے تحاشا ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ کا ریٹ آٹومیٹکلی جو وہ کلیپس کر جائے گا. اچھا اس سے تو میں ایگری کروں گا اس بات سے آپ کی کہ ہمیں جو ہے وہ ایکچولی پراپرٹی کا جو بائنگ ٹرینڈ ہے وہ ہمیں سکھایا نہیں گیا، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کس ٹائم پہ ہم یہاں جا کے چیز خریدتے ہیں اور یہاں جا کے خریدتے ہیں اور یہاں جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو. اچھا یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اس سے سہمت ہوں کہ جی یہ بیسیکلی لوگوں کو ہمارے بائنگ کا اور سیلنگ کا صحیح ٹائم نہیں پتہ نہیں ہوتا. بٹ یہ بھی تو دیکھیں سائم کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، لوگوں نے اپنا پیسہ بہت زیادہ ڈالرز میں اور گولڈ کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ بینک نے جو اس وقت صورتحال کر دی ہے کہ آپ کو 22% 25% بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے، تو بندہ ریئل اسٹیٹ والا تو بیچارہ تو ویسے ڈر رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ آلریڈی 30-40% مائنس میں کھڑی ہوئی ہے اس ٹائم پہ. سر آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹر کتنا ہے؟ 10%. 90% آپ کا اینڈ یوزر آتا ہے. 90% اینڈ یوزر جو ہے اس کے اندر 80% آپ یہ لگا لیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سود ہم انٹرسٹ نہیں لیں گے کسی چیز کے اوپر. آپ یہ کر رہے ہیں، نہیں یہ انٹرسٹ کے ذمہ. بٹ اینڈ یوزر تو یار انفلیشن کی وجہ سے کافی کمر ٹوٹ گئی بیچارے کی. وہ سر دیکھیں جو اینڈ یوزر ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے کو سرکولیٹ کرے یا رولنگ کے اندر لے کے، اس کا مقصد ہے میرا گھر مل جائے گا مجھے کسی طریقے سے. وہ بندہ ہے جو انسٹالمنٹ پہ رہ رہا تھا، جس کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے، جس کی سیلری 1.5 لاکھ ہوئی، اس نے کہا یار 50,000 روپیہ میں منتھلی دے کے کوئی چیز خرید لوں. ایسا ہی ہے. جب وہ بندہ آئے گا اپنی چیز کے اوپر، جب وہ مارکیٹ کے اندر اپنی چیز اگر تو وہ اس کو پیشنس ہے تو وہ اپنی چیز کو پروفٹ میں بیچے گا، وہ لاس میں نہیں بیچے گا، کیونکہ اس نے صبر کیا. دوسری بات یہ
کہ میں اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس پیسے آتے ہیں, میں انویسٹمنٹ ڈال دیتا ہوں کہیں. میں نے لاہور کے اندر ڈالی, میں نے پشاور کے اندر ڈالی, BT کے 2 کے اندر ڈالی, میں جہاں پہ مجھے لگتا ہے نا کہ یار میرے پاس پیسے آئے ہیں میں ڈال دیتا ہوں. اس سے ہوگا کیا سر, مثال کے طور پہ میں کوئی کمیٹی ڈالتا ہوں یا BC ڈالتا ہوں جو کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں, میں کوئی کمیٹی ڈالتا ہوں, میں نے 6 مہینے سال اس کی پیمنٹ کرنی ہے, مجھے نہیں پتا وہ بندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. ایک ادارے کے اندر میں اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا رہا ہوں, وہ ادارہ میرے پیسے دینے کا پابند ہے. سال کے بعد وہ پروجیکٹ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا, آپ اپنے پیسے واپس لے لیں. جو پیسے میں نے 20-20 ہزار کر کے دیے تھے وہ مجھے اکٹھے ملے, ورنہ میں ساری زندگی لگا رہتا, میں اکٹھے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے خاندان والوں کو پتا ہے میرے پاس پیسے آ رہے ہیں. وہ یار وہ یہ ہو گیا, وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کا بازو ٹوٹ گیا, وہ خرچہ بڑا ہو گیا. وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے پیسے دے دو, وہ آپ کو کہیں گے ایسے کہ آپ کو کہ یار یہ میرے پاس پڑے تم لے لو. صحیح ہے. جب آپ کے پاس ہوں گے نہیں پھر آپ اپنی سیونگ ہی کریں. صحیح ہے. بینک کے اندر جب جاتے ہیں, بینک ابھی تو 22% دے رہا ہے, ابھی 22% دے رہا ہے. جب یہ حالات سیدھے ہو جائیں گے, چیزیں صحیح ہو جائیں گی, تو بینک کیا کرے گا بھائی جان, واپس 8% آ جائیں. یہ آپ کے یہ پیسے بنتے ہیں, اتنے لینے ہیں, پھر آپ کہیں گے یار دے دو مہربانی ہے. بینک سے کون لڑے گا, کون ان کی وہ لیگل ٹیم سے جا کے کہے گا کہ یار نہیں آپ نے غلط کیا. صحیح ہے. کیونکہ ہم اب پیٹرول کے ریٹ اتنے بڑھ گئے, کس نے جا کے کہا کہ نہیں جی ہم پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے. پیٹرول تو ڈلوانا ہے, مجھے اپنی جگہ پہ تو پہنچنا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو وہ تھوڑی سی ہماری شان میں بھی گستاخی ہو جائے گی کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی یوز کر لیں, جبکہ گورنمنٹ نے اتنی اچھی بسیں, اب تو کراچی کے اندر بہت اچھی بسیں چل پڑی ہیں, بہت اچھے ہیں, انہوں نے EV بسیں چلا دی, AC والی بسیں ہیں, لیکن نہیں خالی جا رہی ہوتی ہیں. بہت کم ہیبٹس نہیں ہے ہماری, ایسی ہیبٹس نہیں ہے. ہیبٹ پہلے ڈیولپ نہیں نہ کی گئی, اب جب ڈیولپ نہیں کی گئی تو اب کیسے مہنگائی ڈیولپ کر رہی ہے آہستہ آہستہ. اچھا یہ بتائیں سائم کہ اب بحریہ ٹاؤن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم لوگوں نے تو ماشاءاللہ اتنا کوشش کیا کہ لوگوں کو اویئر کریں, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ کو جو صحیح پروموشن دی وہ اس کے بروکرز نے اور بلڈرز نے دی, جو کام کرنے والے لوگ تھے وہاں پہ. بحریہ خود کیوں نہیں اتنا زیادہ میڈیا پہ آتا اور بات کرتا, کہ جبکہ ان کو چاہیے کہ چینج کریں اپنے آپ. دیکھیں ابھی جو بلڈرز آ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, اپنی پروڈکٹ سیل کرنا. بحریہ کی تو پروڈکٹ سیل ہے. بحریہ آپ پورا بحریہ اٹھا لیں, کوئی 17,000 ایکڑ کے قریب بنتا ہے, 16,900 ایکڑ آفیشیلی, ان آفیشیلی تو 46,000 ایکڑ ہے. آفیشیلی جو 17,000 ایکڑ بنتا ہے وہ تو بکا ہوا سارا, کوئی ایک چیز بھی بحریہ کے پاس ریسیل کے لیے نہیں ہے. بحریہ خود تو بیچ ہی نہیں نہ رہا کچھ, سب بک گیا. بحریہ کو تو پروموشن چاہیے نہیں نا, آپ کی پروموشن تو وہ گیٹ نے کر دی. وہ جو گیٹ جلا تھا, آپ یقین مانے ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یار یہ گیٹ جل گیا, مارکیٹ ریورس ہوگی, بہت بری کریش کرے گی. 22 لاکھ کا پریسنٹ 10B میں یا 11B میں پلاٹ ملتا تھا, 22-23 لاکھ روپے کا. لیتا کوئی نہیں تھا کہ یار نیچے بہت ہے, یہ ہے وہ ہے. گیٹ جلنے کے 6 دن کے بعد وہی پلاٹ 45 لاکھ روپے کا ہو گیا. کیوں؟ 360 مارکیٹنگ ہوئی. جو چینل پہلے بحریہ کا نام نہیں لیتے تھے انہوں نے چیخ کے بتایا جی بحریہ ٹاؤن. جب اوورسیز کلائنٹ نے دیکھا کہ یار بحریہ ٹاؤن, یہ ہے بحریہ ٹاؤن, اتنا خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن. یہ تو گیٹ کی حد تک نا, جب اندر آئے, ڈرونز گئے, چیزیں گئیں, لوگوں نے بنایا, لوگوں نے بھر کے ویڈیوز بنائی, تو وہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یار یہ ہے اصل چیز, تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرو. ایسا ہی ہے. 6 دن کے اندر مارکیٹ ڈبل چلی گئی تھی. مارکیٹنگ کی نیڈ ہی نہیں ہے بحریہ کو. نیگیٹو مارکیٹنگ کا فائدہ بھی بحریہ کو ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا, نیگیٹو کا ہی تو فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. میں بھی ابھی یہ کر لوں یار مجھے کچھ ہو گیا, تو وہ لوگ زیادہ سنیں گے. میں کہوں نا میں بہت اچھا ہوں, میں بہت ہیلدی ہوں, میں بہت کھاتا پیتا ہوں, کوئی نہیں سنے گا. صحیح ہے. میں کہوں گا نا ہاں جی میرے بال کاٹ کے بھاگ گیا کوئی, وہ نیگیٹو چیز تو سننا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. پازیٹیو سننا ہی نہیں چاہ رہے, ہونا بھی نہیں چاہ رہے, ایز اے نیشن بھی نہیں چاہتے ہم. اچھا ایک تو یہ کہ بحریہ چلیں, بحریہ کو تو ضرورت نہیں ہے, بات میں نے آپ کی مان لی کہ جی بحریہ نے اپنا مال بیچ دیا, لہٰذا وہ تو اب فارغ ہے ہر چیز سے. بحریہ کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے افیکٹیز کا. اب وہ تو بحریہ بھگت رہا ہے گزشتہ 10-12 سال سے, ہر پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ افیکٹیز نکل آتے ہیں. جو ہر پرائیویٹ بلڈر جو بڑا ڈیولپر ہوتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ بحریہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کے اندر جو یہاں پہ بحریہ نے بہت زیادہ کمرشلز دے دیے بہت زیادہ بلڈرز کو, اور پھر بروکرز جو ہیں وہ بلڈر بن گئے, تو اس کا جو ایک امپیکٹ آیا ہے کہ ابھی شاید اگلے کچھ عرصہ کافی ٹف ہونے والا ہے ان پرائیویٹ بلڈرز کے ساتھ بھی. اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ سر دیکھیں جو چیزیں بلڈر, جو ریئل اسٹیٹ والے تھے وہ بلڈر بنے, مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی, اب کمرشل گیپ تھا مارکیٹ میں, وہ بالکل. تو بلڈر, اب بلڈر بیسکلی تھا کون بحریہ کی مارکیٹ میں, آپ کے ڈومینین والے یا GM والے, 2 بلڈر تھے. اس کی وجہ کہ سائم کراچی کا بلڈر وہاں نہیں گیا, اور ابھی بھی نہیں گیا, اب نہیں گیا, بالکل وہ جانا نہیں نہ چاہ رہے کیونکہ ریسٹرکشن بہت زیادہ ہے. ریسٹرکشن ان سینس کہ آپ نے کوئی بھی مطلب وہاں پہ تو آپ نے سانس بھی لینا نا, تو وہ آئے گا جی ہاں جی انہوں نے سانس 2 دفعہ لیا تھا, لینا 1 دفعہ تھا,
وہ ان کے اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ پوچھ کے کرنی ہے. جی ایف ایس والا کام کر رہا ہے, ابھی جی ایف ایس والا کام کر رہا ہے, پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا ہے, وہ ایک اس نے میگا ٹاور جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ ان کی ریسٹرکشنز کے اندر پھنس گیا کیونکہ شہر کے اندر اس کو عادت تھی کھلا کام کرنے کی. اس کو پتا تھا کوئی آئے گا یار میں کروں گا یار ٹھیک ہے تو جا. وہ پہلے شہر کے اندر پہلے کھڈا ہوتا تھا, پھر اس کے اندر کیا کہتے ہیں بکنگز ہوتی تھی, پھر وہ کھڈا 5 سال کھڈا ہی رہتا تھا. ماڈل ہاؤس بنا ہوتا تھا لیکن وہ 5 سال کے لیے کھڈا ہی تھا. بحریہ کے اندر کیا ہوا, پہلے آپ این او سی لیں گے, این او سی لینے کے بعد آپ کھڈا کریں گے, پھر وہاں پہ بکتا ہے. اس کے اندر میں کہوں گا تھوڑا سا جو بحریہ کو بھی اس کے اندر سوچنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا, مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں کیا, یا شاید اس کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ایک بندہ جس نے پلاٹ کا ٹوکن دیا, کمرشل پلاٹ کا ٹوکن دیا, وہ بلڈر بن گیا, اس نے پروجیکٹ اناؤنس کیا, بک جاتی ہے سر اس مارکیٹ کے اندر. کراچی کے اندر میں کہتا ہوں آپ کی ہر چیز بک سکتی ہے, اسپیشلی اس وقت جب مرجنگ کی ڈیل چل رہی تھی, ہر بندہ بلڈر بن گیا. اس وقت پلاٹ بھی وہ قائد کمرشل کے لانچ ہوئے تھے, 1.5 کروڑ کا پلاٹ تھا, وہ پلس مائنس جا کے بھی وہ 2.5 میں مل جاتا تھا. پھر لاسٹ ایئر کی بات ہے 5 کروڑ کے پلاٹ بھی تھے, پھر 2 کروڑ مرجنگ پکڑتے جائیں وہ بھر کے. پھر آپ نے جو بات کی کہ بحریہ کی جو حالات تھے جس کے اندر وہ مرجنگ کا سیل نکلا, بیسکلی ساری مارکیٹ پینک کی تھی. آپ یہ دیکھیں آج بھی وہ بندے جنہوں نے آج تک مرجنگ نہیں کروائی تھی نا, مجھے یاد ہے لوگوں کی کالیں آتی تھی یا لوگوں کو ہم کہتے تھے نا کہ یار مرجنگ کروا لو, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کیوں کروائیں. آج وہ بندے سکھی ہیں, کیوں؟ بحریہ نے ان کو پلاٹ دیے ہیں. جو کینسلیشنز ہوئیں, جو چیزیں ہوئیں, جو مرجنگ کروانے کے بعد جو چیزیں بچی, وہ بچنے کے بعد ہاں جی اب کتنے بندے ہیں جن کے رہ گئے تھے, وہ 1% بندہ تھا جس نے فائلیں سنبھال کے رکھی تھی. صحیح ہے, وہ آج سکھی بیٹھا ہوا, اس کے پلاٹ بھی آج ڈبل پرائز کے اندر ہیں. پھر بحریہ نے پھر جو کینسلیشن کے اندر پھر جب چیزیں بڑھ گئی تو بحریہ نے خود بھی کہا یار نمبر لگوا لو بھائی, آپ کی فائلوں پہ نمبر لگوا لیں. کمپنسیٹ ہوا ہے, آئی تھنک کچھ لوگ ریفنڈ میں نکل گئے, کچھ لوگوں نے مرجنگ میں ایڈجسٹ کر لیا. مرجنگ میں بھی کافی بلڈرز نے سر مرجنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے بلڈرز جو ہیں وہ بنے ہی مرجنگ میں ہیں. اس نے مرجنگ پکڑی, اس نے پلاٹوں کی, بحریہ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں مرجنگ دیں, ہم آپ کے پلاٹوں کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں. وہ جب تک چل رہا تھا وہ دے دنادن اس کے اندر چلی جا رہا تھا. اس کے اندر بے تحاشا مرجنگ ہوئی ہے, بے تحاشا لوگوں نے کیا ہے. جن لوگوں نے تو 2020 کے اندر 21 کے اندر کر لیا تھا وہ لوگ آج بھی سیٹسفائی ہیں. صحیح, ان کی جو چیزیں ہیں وہ آج آن گراؤنڈ کھڑی ہیں. جو نہیں کیا, جو بعد میں آئے, جو ابھی آ رہے ہیں, وہ ان کے لیے تھوڑا انتظار ہے کہ وہ مزید انتظار کریں. جنہوں نے وہ کڑوا گھوٹ اس وقت بھرا وہ آج آن گراؤنڈ. اس وقت مرجنگ میں کسی پروجیکٹ میں نہیں چل رہی, شاید چل رہی ہے مرجنگ ہو رہی ہے, لیکن اب ہو رہی مارکیٹ ریٹ پہ, جو 55% مائنس چل رہا ہے اس ریٹ کے اوپر ہو رہی ہے. وہ مرجنگ تو نہ ہوگی نا, وہ تو پھر آپ مطلب وہ تو ٹریڈ ہی ہوگی کہ آپ بیچ لو. ایگزیکٹلی, یا تو آپ بیچ لو یا تو آپ اس کے اندر اپنے اینڈ سے مرجنگ ایڈجسٹ نہیں کر رہا ہے, نہیں وہ بلڈر ہی کر رہا ہے جو اپنے اینڈ پہ کر رہا ہے, وہ مارکیٹ میں صحیح کر رہا ہے. BT کے فیز 2 کیسا ایکسپیرینس تھا سر؟ BT کے فیز 2 بہت اچھا رہتا اگر یہ تھوڑا سا سوچتے پرائز کے اوپر جا کے, تھوڑے سے اپنے ارد گرد کی پرائز لیتے, چیزیں اس کی کاؤنٹ کرتے کہ یار یہاں پہ کیا ریٹ ہے, یہاں پہ کیا ریٹ ہے. وہاں پہ میکسیمم ریٹ چل رہا تھا 18 لاکھ سے 22 لاکھ کا 125 گز کا. اب وہاں کی اس مارکیٹ کے اندر یہاں تک تھا کہ 35 لاکھ کا بھی اگر ریٹ کھلتا تو میرے پاس 100 کلائنٹ میرے اپنے تھے جو ٹوکن پڑے تھے. 125 پہ اتنا ہی دے رہا تھا فل پیڈ کے اوپر. بالکل. ASF کتنے میں تھا؟ 2800 ASF 27 میں انسٹالمنٹ دے رہا تھا نا, لیکن ASF پہلے بھی تو کتنا سر, اس کا فرق بھی ہے. اس کا DHA کے ساتھ لگتی ہے, پھر وہ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹ ہوگی تو وہ اس کا بینیفٹ ہوگا اس کو. لیکن یہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ ریٹ کھلے اور لوگوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ایک بائنگ پاور تھی نا. کنٹروورسی آ گئی, لوگوں نے کہا جی آپ نے BT کے کہا کیوں ہے اس کو, یہ تو اس میں آتا ہی نہیں کراچی کے اندر. وہ بھی ایک لوگوں کی پتہ نہیں کیوں وہ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے, یا وہ ایک وہ ہوتا ہے نا میمرز کے لیے ایک کانٹینٹ بن گیا یار یہ تو یہ جام شورو میں آتا ہے, تو آپ علی بلاک سے آگے چلے جائیں وہ جام شورو ہے. میں گاڑی لے کے اگر جیسے ہی علی بلاک کا برج کراس کرتا ہوں مجھے ساتھ ہی ٹریکر والے کا فون آ گیا, سر آپ سندھ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. میں تو حالانکہ بحریہ کے اندر, جبکہ وہ 2 اس کو لگتی ہے نا, ایک MDA لگتی ہے اور ایک SBC وہ SDA سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی, 2 اس کو اتھارٹیز لگتی ہیں ابھی بھی. تو وہ جب بنا, لیکن بحریہ کی پلاننگ اس کے اندر بہت اچھی ہے. بحریہ نے جو آپ یہ دیکھیں جب یہ اناؤنس ہوا تھا نا, میں وزٹ کرنے گیا مین گیٹ سے, بحریہ کے مین گیٹ سے BT کے 2 کا مین گیٹ 35 کلومیٹر. صحیح ہے. بحریہ کے مین گیٹ سے اندر پریسنٹ جو 61 62 یا 40% 40 آ رہا ہے 35 کلومیٹر. آپ سائنس چیک کریں کہ یہ یو شیپ کے اندر دونوں جب چیزیں جڑیں گی, اب وہ اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہوا لیکن ہوگا.
بحریہ کسی بھی چیز کو ایسے نہیں جانے دے گا. بحریہ ہے, اس نے پیسے لگائے ہیں, اس کو ریکور کرنے آتی ہیں چیزیں, اس نے ابھی بھی وہ اپنے اس کے اندر سکسیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اتنا نہیں بکا, لیکن پھر بھی کچھ اچیو کر لیا اس نے, بکی چیزیں, انسٹالمنٹ بھی جا رہی ہیں, بیلٹنگ بھی ہو گئی, لیکن اس کو جس ریٹ پہ آنا چاہیے تھا وہ اس ریٹ پہ نہیں ہے. ہاں اب آ کے اگر وہ اس وقت 30-35 کا لانچ کرتے ہیں, اب آ کے وہ بڑھا دیتے, ریٹ بڑھا دیتے, تو جو پرانا انویسٹر تھا اس کے لیے بھی فائدہ ہوتا کہ یار 10 لاکھ روپے میری چیز کا بھی بڑھ گیا, یا وہ بلڈرس نے ویسے ہی بڑھا دینا, ڈیلرس نے بڑھا دینا تھا, کیونکہ ڈیلر کے پاس ہی تھا نا سارا کچھ, ڈیلر نے بڑھا دینا تھا آٹومیٹکلی. لیکن اس وقت اگر بحریہ اس چیز پہ سروے کر لیتا کہ ہمارے آس پاس کی, وہ 5 لاکھ روپے اپنے نام کے رکھ لیتا, 30 لاکھ میں پلاٹ دیتا, تو وہ چیز بہت ہنسی خوشی, میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر 1 لاکھ پلاٹ بکا نا, وہ 5-6 لاکھ پلاٹ بک سکتا تھا. ایک ایگزامپل دے, صحیح ہے, بالکل ہو سکتی تھی چیز, لیکن اس وجہ سے تھوڑا سا, اور دوسرا مجھے لگتا ہے ٹائمنگ بھی تھوڑی سی شاید. سر دیکھیں, اگر تو آپ کہیں نا ٹائمنگ بری تھی, تو اس بری ٹائمنگ کے اندر بھی بے تحاشا مال بکا. اگر اسٹریٹجی صحیح ہوتی, تھوڑی سی اور صحیح ہوتی, تو یہی وہ مارکیٹ تھی جو اس وقت آپ کا پورے ملک کی مارکیٹ کو, ریئل اسٹیٹ کی خاص طور پہ اسٹیبل کر دی. ایسا ہی ہے, وہ اسٹیبل ہو جاتی تو آپ کے پاس میں کہتا ہوں لہریں بہریں ہوتی. ایک ٹائم جو ایفیکٹس کا مسئلہ ہے چل رہا ہے بحریہ, BT کے فیز 2 کے ٹائم بھی بہت تیزی سے یہ سامنے آیا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ڈیولپر کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو ٹائملی اس طرح کی چیزوں ختم کرنا چاہیے. سر وہی بات ہے, دیکھیں اگر BT کے 2 کے اندر, BT کے 1 کے اندر اگر ایفیکٹس تھے, اگر تو آپ کہیں کہ ابھی اگر موجود ہے نا, تو وہ موجود ہیں جو فائلیں کروانے ہی نہیں چاہ رہے تھے کہیں پہ, جو یہ کہتے تھے بھائی جو ہوگا بحریہ کے ساتھ ہوگا, ہم کسی پرائیویٹ کے اندر نہیں پھنسیں گے یا کہیں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے 20-21 میں کروایا تھا, آج آن گراؤنڈ کھڑے ہیں, ان کے آفیسز, ان کے اپارٹمنٹس آن گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں, وہ سیٹسفائی ہیں کہ میری چیز کم سے کم آف گراؤنڈ سے آن گراؤنڈ آئی, پلس اگر میں 35 کلومیٹر اندر جا رہا تھا, میں 1 کلومیٹر پہ آ گیا مین گیٹ سے. آپ یہ دیکھیں نا, کسی بھی سوسائٹی کے اندر مین اٹریکشن کیا ہوتی ہے, اس کا مین گیٹ. مین گیٹ سے کتنا فاصلہ ہے, آپ جتنا کلوز رہیں گے اتنا ویلیو بڑھے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں, آپ ہم شیخ زاد روڈ سے تشبیہ دیتے ہیں اس کو, آپ یہ دیکھیں طارق روڈ کے اوپر جو اپارٹمنٹ بنے ان کی کیا ویلیو ہے, 4-5 کروڑ روپے کا 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے. آپ وہی اپارٹمنٹ اگر بحریہ کے مین گیٹ سے اندر آپ کو مین جناح کے اوپر مل رہا ہے, وہ کتنے کا مل رہا ہے, 1 کروڑ کا بھی مشکل سے مل رہا ہے اس وقت, وہ بھی انسٹالمنٹ پہ. جو ابھی خریدے گا وہ آنے والے طارق روڈ پہ بیٹھا ہوا, آنے والے ٹائم کے طارق روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا, جس کی سروس لائن بھی ہے, حالانکہ طارق روڈ پہ سروس لائن نہیں ہے, اس کی سروس لائن بھی ہے. تو یہ فائدہ بینیفٹ ان لوگوں کو مل گیا جو افیکٹیز. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے سر, جس کے اندر جو افیکٹی ہے نا, جو جینوئن افیکٹی ہے, وہ تو 1-2% رہ گیا, باقی تو سب وہ ہیں جنہوں نے ایڈجسٹمنٹ کروا لی, جنہوں نے مارکیٹ میں سیل کر دیا, جن کو ریفنڈ بھی مل گئے, جنہوں نے اپروچ لڑا کے ریفنڈ لے لیے, باقی تو وہ لوگ ہیں. تو وہ لوگ اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف کمنٹس میں آ رہے ہیں, وہ کمنٹس میں آتے ہیں. نیگیٹو ہے نا, اب ایک آدمی, ایک بیڈ ماؤتھنگ جو ہوتی ہے, ایک کلائنٹ اگر ناراض ہوتا ہے تو آپ کے 20 کلائنٹ خراب کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. یہ بحریہ کی ایک اب جو ایک اس کی ریپوٹیشن ہے وہ اس سے ہرٹ ہو رہی. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائم, اب اگر آپ نے کسی کو 1750 یا 1790 کا پلاٹ تھا, وہ آپ کا آؤٹ آف باؤنڈری چلا گیا, اب آپ اس کو کبھی ایڈجسٹ کر دیتے تو بہتر تھا, لیکن اب ریٹ ہی یہاں پہ اتنے لے آئے ہیں, 45 لاکھ پہ لانچ کیا تھا 120 گز کا, تو وہ تو ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں بنے گی بیچ میں اس بندے کی, تو اب یا ان کو ریفنڈ دے کے کلوز کرتے ان چیزوں کو. لیکن یہ چیز اب BT کے پشاور پہ آ جاتے ہیں, تو BT کے پشاور کے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی بھی کیری فارورڈ ہو رہی ہے. سر بالکل مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے فارم آتا تھا, 1000 روپے سے شروع ہوا, آپ پھر 5000 روپے پہ چلے گئے, پھر آپ 15000 روپے پہ چلے گئے, 70,000 روپے کا فارم لانچ کیا. اس وقت مارکیٹ اس کی چل رہی ہے لاکھ پلس پہ, 1 لاکھ پلس میں. وہ نیچے مارکیٹ لگتی ہے نا آفس کے, تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار خرید لیں چھوڑ دیں. وہ تو خیر منڈی چل رہی ہے نا, وہ سٹا چل رہا ہے, سٹا چل رہا ہے, اس کو سیدھا کہیں گے. لیکن وہ روزی روٹی لگی ہوئی ہے, خریدنے والے خرید رہے ہیں, بیچنے والے بیچ رہے ہیں, ٹریڈنگ چل رہی ہے. اب اس کے ریٹ کیا آتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ریٹ اس کے بھی تقریباً 50-55 کے تو آئیں گے, 125 گز کے, 5 مرلہ وہاں پہ تو مرلہ چلے گا, 5 مرلے کا کم سے کم 50-55 کا ریٹ آئے گا, اور وہ ڈسٹرب کرے گا مارکیٹ کو. کہ اگر 50-55 کا ریٹ آیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ کنڈیشن تھوڑی سی اس طرف چلی جائے, جو بھی BT کے 2 والی سائڈ پہ گئی تھی تھوڑی سی جائے گی. لیکن اگر تو ریٹ مناسب آئے, اگر تو یہ انڈر 40 ریٹ ہوئے, تو آپ سمجھیں کہ یہ ون سچویشن میں آ جائے گا.
آپ 100% ون سچویشن میں آ جائیں گے. پھر جتنے مرضی آپ کے وہ ہوں, جتنے مرضی معاملات ہوں, آپ کی 10% ڈاؤن پیمنٹ ہوگی, 4 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ, آپ نے باقی 4 سال کی انسٹالمنٹ دینی ہے. وہ ہر کسی کے لیے سوٹیبل ہے, آج کے دور کے اندر ہر کسی کے لیے سوٹیبل ہے. صحیح ہے. اگر یہ 40 سے نیچے آ گیا تو امید نہیں ہے, ویسے امید نہیں ہے. آئے گا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے 50 سے 55 کے ریٹ کے. صحیح, مجھے جہاں تک لگتا ہے ابھی مارکیٹ کھلی نہیں ہے کیا ریٹ آتے ہیں, لیکن ریٹ یہاں کھلے گا اور وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا مارکیٹ. اگر انڈر 40 آ گیا یا 40 تک بھی آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی پورے پاکستان کی مارکیٹ کو سٹیبل کر دے گا. اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح بی ٹی کے فیز 2 پہ ہم نے بات کی پرائسز کے انالیسس کے اوپر, کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے بحریہ ٹاؤن کی, وہ شاید اس طرح سے عوام کی جو نبضیں ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پرائسنگ کیا ہونا چاہیے. پرائسنگ مین چیز ہے, بیسک چیز ہے کسی پروجیکٹ کو اٹھانے کے لیے. تو اگر, کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے نا کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جو آپ کی 60% پراپرٹی ہے اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ صرف 12% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہی اپنے انویسٹمنٹس کرتے ہیں, وہ اس کو دول کرتے ہیں, اور اینڈ یوزر تو بیچارہ افورڈیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ ایشوز ہیں اس کے اوپر. پشاور میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی پیسہ بڑا ہے اور کھلا پیسہ موجود ہے اور کیش بھی اچھا موجود ہے, تو شاید بحریہ, اور چونکہ سنا ہے کہ وہاں پہ آپشن بھی نہیں ہے ایسی کوئی. سر دیکھیں, گیٹڈ کمیونٹی میں کہوں کہ اگر ایشیا کے اندر کوئی کنگ ہے نا تو بحریہ ٹاؤن ہے. نو ڈاؤٹ وہاں پہ پشاور کے اندر گیٹڈ کمیونٹی آئے گی, لوگ کریں گے, لیکن بھلے اندھا پیسہ ہے, بھلے کہیں سے بھی آ رہا ہے پیسہ, لیکن ہے تو پیسہ نا. پیسہ تو ہر کسی کو پیارا ہے, وہ آپ کو بھی پیارا ہے, وہ مجھے بھی پیارا ہے. جب ہم اس چیز کے اوپر دیکھیں گے, اگر تو پیسہ ہی لگانا ہے, اگر تو پیسہ ہی دیکھنا ہے, تو آپ کے پاس اسلام آباد کے اندر, کیپٹل کے اندر کیوں نہیں جائے گا بندہ؟ پشاور وہاں بھی ایسی سوسائٹیز بن رہی ہیں جو انفیکٹ مطلب پشاور سے, جس ہم کہتے ہیں 35 منٹس میں آپ پہنچتے ہیں اسپورٹ سٹی, تو 35 منٹس میں وہ آپ پشاور پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ فیصل ٹاؤن ہے, یہ چودھری مجید صاحب کی سوسائٹیز وہاں پہ 2-3 بنی ہوئی ہیں جو جی ٹی روڈ پہ بہت بڑی, جس کا نام چل رہا ہے آج کل شعیب اختر بھی, جس کا برانڈ ایمبیسڈر بنا ہوا ہے. اسمارٹ سٹی وغیرہ یا کیپٹل نہیں, کیپٹل نہیں ہے, بڑا مشہور ہے, میرا ذہن سے ابھی نام نکل گیا. فیصل ہلز وغیرہ ہیں وہاں پہ, اس طرح کی سوسائٹیز ہیں جو جی ٹی روڈ پہ. نہیں, وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ بحریہ کے ٹکر کی سوسائٹی آ رہی ہے, بہرحال ابھی نام یاد آ جائے گا. بلو ورلڈ والے, بلو ورلڈ. اچھا بلو ورلڈ تھوڑا آگے چلی جاتی ہے, لیکن سر وہ بحریہ کے ٹکر پہ آ رہے ہیں, جتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وہ بحریہ سے ان کے ایشوز بھی چل رہے تھے وہاں پہ, سنا ہے آپ کو ریزالو ہو گئے. بٹ اسلام آباد میں اچھی چیز یہ ہے کہ میں نے بھی ریسنٹ وزٹ کیا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی سوسائٹی ڈیولپرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. مطلب بلو ورلڈ کی بات کریں تو اس نے اچھے مانیومنٹس بنائے ہیں جو بحریہ کے پاس یا ڈی ایچ اے کے پاس نہیں ہیں. بحریہ نے رول ماڈل کھڑا کر دیا نا کہ بھائی ایسے بنتی ہے سوسائٹی, ایسے ہی ہے, تو ایسے وہ بنا رہے ہیں, لوگوں کے پاس آ گیا. اچھا کراچی تو یہاں پہ یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے آ کے جو مرضی ہمارے ساتھ کر لیتا ہے, اور ہمیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں پہ ایک ایسی سوسائٹی بھی لانچ ہوئی ہے وندر میں جا کے, جس کو کراچی کے نام سے بیچا جاتا ہے. لوگ بات کر رہے ہیں بی ٹی کے فیز 2 کی, جو کہ کراچی سے لکی سیمنٹ سے 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر آگے ہوگی. بی ٹی کے سیمنٹ سے 10-12 کلومیٹر ہوگا میکسیمم. ایگزیکٹلی بنتی ہے بحریہ سے 35 کلومیٹر. ہاں, انٹرچینج جو ڈسٹینس ہے وہ 16 کلومیٹر کا ہے. ڈی ایچ اے کا انٹرچینج اور سری انٹرچینج 16 کلومیٹر ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کوئی 10 سے 11 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوگا. لیکن ایک ایسا پروجیکٹ بھی لانچ ہوا ہے یہاں پہ کہ جسے بیچ ریزورٹ کر کے بیچا جا رہا ہے کراچی کے نام سے, جبکہ وہ ہے بلوچستان میں ہب میں جا کے. بالکل, تو لوگ اس پہ بائنگ کر رہے ہیں. ایکچولی پھنستا بھی اوورسیز ہے. سر وہ بیسکلی یہ جب پروجیکٹ آیا تھا, میرے دوست کیونکہ دبئی میں بھی کام کریں, مجھے دبئی سے وہ کیا تھا کہ جی اس کی مارکیٹنگ کرو. میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اتنی دور وہاں پہ کھنڈر میں جا کے, سمندر کے اوپر جا کے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, بیچنا کس کو ہے. جو اس کی پرائس تھی اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, کوئی 4.5 کروڑ روپے کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا, یہ کس طرح بیچنا. نہیں جی ہمارے اتنے بکے ہوئے. بہت اچھی بات ہے, اگر 16 یونٹ رہیں گے تو 16 یونٹ بھی بک جائیں گے. ٹینشن کس چیز کی ہے, وہ تو رہ ہی کچھ نہیں گیا نا, آپ نے کریم تو کھا لی ساری, ایسے ہی تو اس کے اندر آپ کا رہ ہی کچھ نہیں گیا. تو وہ بک رہی ہیں چیزیں. خریدنے والے سر دیکھیں, وہ ایک صاحب ایک انکل ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کی شاید پرانے ہیں, وہ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ دے دیں اتنی جگہ دے دیں, میں آپ کے پاکستان کا قرضہ اتار دوں گا. وہ ریلوے کی لینڈ دے دیں یا کچھ لینڈ دے دیں, بہت لینڈ ہے, مجھے دے دیں. خریدے گا کون؟ میں کرنا چاہ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کوئی شارٹ بنا کے اس میں کر دوں. آج اچھا ہوگا آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا قرضہ اتار دوں گا, تو خریدے گا کون وہ جگہ؟ نہیں یار, پیسہ تو بہت ہے ہمارے پاس. سر پیسہ بہت ہے, لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں, اگر پیسہ اتنا ہی پیسہ ہے تو انڈسٹری کیوں نہیں کھڑی کرتے, کیوں نہیں جاتے اسمارٹ انڈسٹری کی طرف؟ میں رو کے مر گیا کہ یار مشکل کام ہے نا سر, مشکل کام نہیں ہے, ایزی منی نہیں ہے نا اس میں. سوسائٹی کا آسان ایزی نہیں, ایزی منی نہیں ہے. پلاٹ خریدیں گے, وہ 1 لاکھ روپے بڑھے گا, ٹھیک ہے جی 2 لاکھ بڑھ گیا, وہ پروفٹ ہو گیا.
وہی بات ہے کہ ایک بندے نے اگر کسی کی انڈسٹری تھی نا, اس کے نیچے 50 بندے کام کر رہے تھے, وہ 50 بندوں کا روزگار چل رہا تھا. وہ تھوڑا ایجڈ ہو گیا, اس نے کہا کہ یار میں کیا کروں, چھوڑو دفع کرو یہ پلاٹ. وہ بچے بڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ابا جی بیچو فیکٹری, کیا کر رہے, 50 بندوں کا روزگار کیسے چلانا ہے, رہائش بھی دیا, روزگار بھی دیا, کیسے چلانا ہے. ابا جی نے فیکٹری بیچی, فیکٹری بیچ کے 50 لوگ بے روزگار کیے, وہی پیسے ڈالے ڈی ایچ ایف ایجنٹ کے پلاٹوں میں پلاٹ کے اندر ڈالے, اور پلاٹ سے ان کو فائدہ ہو گیا جی 50 لاکھ روپے کا. ابا جی نے کہا جی بند کر دو ساری فیکٹریاں, سارے پیسے یہاں لگا. تو فیکٹری کون چلائے گا, صحیح ہے, ہمارے ملک کو بنائے گا کون, اکانومی میں کوئی پیسہ آ نہیں رہا. ایکچولی ذخیرہ اندوزی کی شکل ہے پلاٹ میں, وہی بات ہے کہ بالکل صحیح کریں. میں تو یہ کہتا ہوں سائم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ایکچولی تو شاید ہمیں پلاٹس پہ ویسی پابندی ہونی چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. ایک سے زیادہ پہ ایک خرید لیں, ایک بھی میں سمجھتا ہوں کہ یار اس سے بہتر یہ کہ آپ یا تو اس کے اگر کوئی پلاٹ لے تو اس کے پیرل جو ہے وہ بینکنگ سسٹم اس کو سپورٹ کرے, اس کو بینک لون دینے کے لیے ہاؤس فائنینس اس کو کریں تاکہ وہ گھر بنائے اس کے اوپر, کیونکہ بغیر گھر کے آپ کو پلاٹ کیا کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی, اب پلاٹ وہی ہوگا, ادھر سے پیسہ آیا, ایک جگہ سے آیا, وہیں سے اٹھا, پیسہ دوسری جگہ چلا گیا, ایسے ہی ہے. لیکن وہ لیگلائز تو ہوا ہی نہیں کہیں پہ. مارکیٹ کے اندر انفلیشن تو اسی طرح بنے گی نا, جب پیسہ ایک جگہ پہ ڈمپ ہوتا رہے گا, ایک بندہ اکٹھا کرتا رہے گا, جس کے پاس 500 پلاٹ ہے وہ ڈمپ کرتا رہے گا, بیچ میں 50 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرا دے گا, اربوں روپیہ اس نے کیش رکھا ہوا. تو وہ کس طرح سے وہ, ہم جب تک ہماری جیب کے اندر, آپ کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ میری جیب کے اندر, میری جیب سے اس کے 50 پیسے آگے, وہ 25 پیسے جب تک سرکولیٹ نہیں ہوں گے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم بھلے کروڑوں پلاٹ خرید لیں, ایسے ہی ہے, روتے رہیں گے ہم ساری زندگی. اچھا, اس میں ایک اور بھی گیم ہے پلاٹس کے اندر, ہو یہ رہا ہے ایکچولی, یہ کر کیوں رہے ہیں سارے, اور یہ اس میں تمام بڑے بڑے ڈیولپرز بھی شامل ہیں کہ ایکچولی ٹرانسفرز ہو رہے ہیں. اب یہ ٹرانسفر فیس جو ہیں یہ چونکہ جو ایکچوئل گیم ہے, جو ایکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے رجسٹرڈ, آپ لیز کروائیں گے, سب لیز کروائیں گے, تو وہ اس کے پیسے ملیں گے, بورڈ آف ریونیو کے پاس جائیں گے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ آئے گا اس مد میں کہ یار یہ پراپرٹی بکی ہے تو یہ میرے پاس پیسہ آیا اس کا. وہ کام تو کہیں ہو ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی جتنے بھی بڑے بڑے ڈیولپرز, ہم مطلب نام نہیں لے سکتے, لیکن سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا ہی کمپیوٹر ہے, اپنا ہی بینک ہے, 70,000 80,000 وہاں جمع ہو رہے ہیں, لاکھ جمع ہو رہا ہے, وہ پلاٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے, ڈیٹ سیٹ. وہ پیچھے بورڈ آف ریونیو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. یہ سپریم کورٹ میں کچھ کیسز چلے تھے تو وہاں پہ چیزیں سامنے آئیں کہ کوئی بھی پاکستان میں پاک صاف نہیں ہے, ہر ادارہ ملوث ہے اس کام کے اندر, ہر ڈیولپر ملوث ہے. ہر کوئی یہی کوشش کرتا نا کہ یار ہمارا سرکل سیدھا ہے, ہمارے امپلائیز خوش رہیں, حالانکہ امپلائیز کبھی خوش نہیں ہوتے. ایسے جو ہے ہی امپلائی وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے. تو وہ اپنا سرکل سیدھا کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سرکولیشن کیسے رہے گی, پیسے کیسے رہیں گے. جب وہ اندر ہی گھومتا رہے گا, باہر نہیں نکلے گا, تو مہنگائی ہوگی تو ہر چیز جو ابھی وہ سچویشن ہے کہ آپ کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئی, پلاٹ کی کس سستی ہو گئی ہے. وہ کیوں ہو گئی ہے, کیونکہ آپ کی انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے, آپ کا روپیہ آپ نے اتنا سنبھال لیا, اتنے پیار کر رہے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ کہ آپ اس کو باہر ہی نہیں نکال رہے. جب تک آپ اس کو آ جائیں یار, ایک دفعہ کر لو, 72-75 سال میں کبھی نہیں کیا, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو, پیسے کو لوگوں تک پہنچا کے تو دیکھو. یہی پیسہ جب گھوم کے آئے گا سب خوش رہیں گے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جانا چاہیے میرے خیال سے. بحریہ نے جس سے اپنے پریسیڈنٹس کچھ دیے ہیں, اس نے بلکہ اسٹارٹ اس نے وہیں سے کیا تھا, اپنے ولاس دکھائے تھے, لوگ بڑی تیزی سے آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ اگر یہی چیز لانچ کرے پورے پاکستان میں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. اس کو چاہیے کہ میرے اب زیادہ کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی کی طرف وہ آ جائے. بالکل آنا چاہیے اس کو, جو بجائے اس کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ یار ہماری کنسٹرکشن کر دو, وہ انفلیشن ریٹ میں مارے جاتے ہیں کہ یار آج سر یہ اتنا چلا گیا, آج مٹیریل یہ ہو گیا. تو بجائے اس کے بحریہ خود ہی کہے گا یار پلاٹ نہیں دیں گے, ہم گھر دیں گے, ایسے ہی ہم اپارٹمنٹ دیں گے, پلاٹ نہیں دیں گے تو صرف کمرشل پلاٹ دیں گے, اس کے علاوہ کوئی پلاٹ نہیں دیں گے. صحیح ہے, لیکن وہ کرے گا نہیں. کیونکہ جب آپ کسی اپارٹمنٹ کی طرف جائیں گے 70-72 لاکھ کا اپارٹمنٹ بیچنا پڑے گا, آپ ولا کی طرف جائیں گے مرے سے مرا بھی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا آج کے دور میں بیچنا پڑے گا. تو وہ کر نہیں سکتا. وہ کہے گا, وہ بھی اپنا ایزی کمفرٹ زون میں نا ہر کوئی, کہ بھائی میں اپنا کمفرٹ زون دیکھوں, میں کہاں پہ کمفرٹیبل ہوں. بٹ لینڈ پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ انویسٹر رہے گا. اگر آپ کو انویسٹر کو نکالنا ہے نا تو آپ کو ایکچولی کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی پہ آنا ہی پڑے گا. سر وہی بات ہے, انویسٹر ایک بندہ آئی, ایک بلاک کے اندر 100 پلاٹ آ گئے, 100 میں سے 80 اٹھا لیے انویسٹر نے, پھر تو مرضی اس کی ہے. وہ کہے گا سورج مغرب سے نکلا تو آپ کو ماننا پڑے گا مغرب سے نکلا. ایسا ہی ہے, وہ اس کے پاس کنٹرول ہے. میں نے تو یہی ریئل اسٹیٹ کے اندر چیز دیکھی ہے کہ جس کے پاس کنٹرول ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, مائنس بھی کر سکتا ہے, وہ پلس بھی کر سکتا ہے, وہ مارکیٹ کو جہاں اس کا دل کرے گا وہ مارکیٹ لے جائے. بڑے بڑے لوگ یہی ڈیلرز یہی کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اس کے اوپر. لیکن بحریہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں, لوگ شاید اس کو مس کر رہے ہیں, وہ ہے ٹک ٹاک انڈسٹری. سو تینوں جو بحریہ ٹاؤن
पाकिस्तान में बने हुए अच्छे, उसने टिकटॉक इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट किया है। हाँ, वो टिकटॉकर्स के लिए तो जन्नत है ना, जन्नत बने पेरिस वही है, वही पेरिस है, वही न्यूयॉर्क है, सब कुछ वही है। वो तो हर वीकेंड पे जाते हैं, कोई नया मॉन्यूमेंट बना हुआ है, कोई नया कुछ नए फूल लगे हो तो हम जाके वहाँ पे टिकटॉक बनाए वहाँ पे। और अब तो पहले कराची वालों के पास क्या था, एक समंदर होता था, लेकिन अब कराची वालों के पास एक बहरिया टाउन भी है। बहरिया टाउन, और शायद वो वक्त भी दूर नहीं कि जब लोग ये पूछेंगे तुम कराची में रहते हो या बहरिया टाउन में रहते हो, जब ये दोनों मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, वो किसी ने सवाल किया कि भैया आप कहाँ रहते हो, आप मतलब कौन से शहर में रहते हैं? मैं कहा हमारा बहरिया टाउन, हमारा मुल्क ही अलग है। हाँ। बस करेंसी अलग नहीं है, बाकी मुल्क अलग है हमारा। वहाँ पे वो हम चेंज नहीं कर सकते। कंफर्टेबल है ना, मैं रात को 4 बजे भी उठता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा मोबाइल सेफ है, मेरा चीज़ें सेफ है। लेकिन फिर भी देखें, दूसरी चीज़ ये कि बहरिया टाउन को जन्नत बना के पेश किया जाता है, जो कि खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर आप एज अ लेमैन सोचें ना कि यार कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन जिस तरह उसको प्रेजेंट करता है वो गलत है। अगर आप हर चीज़ अच्छी दिखाएंगे तो वो जन्नत है, परफेक्ट तो जन्नत ही है, और तो कुछ परफेक्ट नहीं है। आप बुरी चीज़ें भी दिखाएं, देखें होती है, हर माशरे में चोरियां होती हैं, हर माशरे के अंदर डकैतियां होती हैं, बुरे अनासर हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में है, कोई कनाडा में तो नहीं है यार। सर कनाडा में नहीं होती, कनाडा में नहीं बिल्कुल होती होंगी, बट मैं पॉइंट है कि जो मसाइल कराची के हैं वो मसाइल बहरिया के साथ भी हैं, लोग तो वही हैं। लेकिन हाँ, ये आपको सहूलत है कि भाई जिसने भी निकलना उसने गेट से बाहर जाना एक दफ़ा। जब वो गेट से बाहर जाएगा, इतना टाइम है, गेट से बाहर जाते जाते आप किसी को सिक्योरिटी वाले को कॉल करके गेट बंद करवा सकते हैं। सही है, इतनी आपकी वो है। अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ, कल परसों एक वाकया है कि गाड़ी आई है शहर से चोरी होकर सिटी एक बहरिया में आई है, तो पकड़ी गई गाड़ी, शहर से सिटी होके चोरी होके वहां पे गई बहरिया टाउन में, वो पकड़ी गई। कस्टम वालों ने पकड़ी? नहीं, कस्टम वालों नहीं, पुलिस ने पकड़ी, बहरिया सिक्योरिटी ने पकड़ी ना, ट्रैकर लगा हुआ था उसके अंदर, ऑनर पीछे पीछे पहुंच गया। अच्छा, होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो एक डकैती कामयाब। फिर हम जब एज अ मुआशरा चल रहे होते हैं ना, तो हम भी नज़र रखते हैं एक दूसरे पे। अब हमने भी वहाँ पे आंखें खुली रखनी शुरू कर दी कि भाई नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर आप ये कहें कि बहरिया सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, नहीं, गलत कर रहे हैं आप। आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अपने आसपास देखें, आपको कोई मशकूक लग रहा है, आप उससे पूछें, हाँ भाई किधर फिर रहे हो, क्यों आए हो, बन जाती है, लोग वहाँ पे इतनी बॉन्डिंग है। अब लोग करना शुरू हो गए कि भाई आप वो कोई अगर गाड़ी 2 दफ़ा चक्कर लगा रही है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, हाँ भाई किधर से, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि मेरी कम्युनिटी, मेरे बच्चे मेरे वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, मेरे आस पड़ोस के बच्चे हैं, मुझे उनको भी सेव करना, सिर्फ मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एज बीइंग अ ह्यूमन, आपके मुआशरा, जब आप मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरा आपकी जिम्मेदारी है ना, फिर आप मुआशरे को उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक चीज़ मुझे बहरिया के अंदर जो और फील होती है, लोग अक्सर उसका जिक्र करते हैं, वो ये है कि वहाँ पे चूँकि ईजी मनी बहुत ज़्यादा आ गई गुज़िश्ता, अब तो खैर नहीं है, लेकिन जो एक टाइम गुजरा, बीच में फेज़ आया था, सो एक आदमी जो है वो चीचावतनी से आया, लाड़काना से आया, तवाबशाह से आया, या कोरंगी रंगी से गया यहाँ से, और उसने एक हफ्ते के अंदर ही 4-5 डीलें उतारी, और भाई सबके पास जो है वो 50 लाख रुपए की गाड़ी ले ली और 20 लाख का कैश फ्लो हो गया। अब वो पैसे जो अगर वो जॉब करता या वो सेविंग करता, तो ऑब्वियसली सिर्फ हम ये नहीं देखते कि उसका पैसा उसके पास आ रहा है, उसे ज़िंदगी को सिखा रही होती है, कुछ सबक उसे मिल रहा होता है, उसकी शख्सियत के अंदर ग्रोथ हो रही होती है। एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है ना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको स्टेबल करने के लिए। वर्टिकल आप जाते हैं तो वर्टिकल गिरते भी हैं, तो आपकी शख्सियत तबाह भी होती है। ये वाली आंसर भी बहरिया के साथ कुछ लिंक हैं, कुछ लोगों के साथ, बहरिया के साथ तो नहीं है। एक चीज़ आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ, बहरिया के अंदर पैसा कमाया किसने? रियल एस्टेट वाले हैं, कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कमा रहे, ऐसे झूठ बोले, कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। मज़े की बात ये, जो बंदा साथ लेके आया ना किसी बंदे को, वो वैसे ही घूमने फिरने आया था उसके साथ, यार मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, वो प्लॉट लेना है मैंने या कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो मेरे साथ चलो। अच्छा, वो नंबर आपका भी ले लेगा, मैंने भी हो सकता है आपसे कुछ लेना हो, वो आपको जाके फ़ोन करेगा, सर मेरा क्या रखेंगे, मैं बताता हूँ इसको। हालांकि उसने कुछ नहीं करना, उसने अच्छा वो मजबूरी में कहा अच्छा यार तुम भी ले लो। अभी क्या हुआ, मार्केट के अंदर से वो सारी जो वो आए थे ना बरसाती मेंढक, वो निकल गए हैं, क्योंकि उनको इजी मनी मिल रही थी। वो जिसके साथ आ रहे थे उसने तो खरीदना ही था, वो चलते चलते आपसे भी लाख रुपए कमा के लेके जा रहे थे, 50,000 कोई लेके जा रहा था। वो फिर उसको आदत पड़ गई, वो 2-3 को मोहल्ले में उसने भी मार्केटिंग शुरू कर दी। पहले जो मार्केटिंग होती थी एक मार्केटिंग इदारों के पास, वो चली गई डोर टू डोर। सही है, हर बंदे को आ गया कि यार ये होती, इस तरह पैसे कमाने, बस इतना सा काम है। अब जब वो चीज़ खत्म हो गई तो वो फिर लोग बैक हो गए, वापस चले गए। अब बहरिया के अंदर रह कौन गया है? बहरिया के अंदर वो रह गया है जो कि अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाह रहा है, जो कि ये चाह रहा है कि यार मेरी फैमिली शहर में जाएगी, कौन से पार्क में जाएगी? कौन सा पार्क रह गया बहरिया के वहाँ पे सिटी के अंदर? जिसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, वो
माइंड से सेटिस्फाई हो जाए कि यार मेरी फैमिली पीछे सिक्योर है, या जिसके पास बाहर का एक्सपोजर है बाहर का, या सिटी से जो मूव करके गए हैं ना, वो भी अब जो गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मेरी फैमिली सिक्योर है, उसकी जॉब लगी हुई है, उसकी सैलरी अच्छी है, वो रह रहा है वहां पे। जिसको ये टेंशन थी ना कि यार मैंने यहीं से कमाना, यहीं पर रहना, चले गए। ऐसा ही है। 90% आपके लोग, वो लोग जो कि यहाँ से कमा के यहाँ पे रहना चाह रहे थे, वो लोग चले गए क्योंकि उनको नजर आ गया कि भाई अब हम नहीं सरवाइव कर सकते, अब हमें अपने असल काम की तरफ वापस जाना है। तो अब वही हुआ, जिसका जो काम था वो करने पे आ गया। सही है। रियलिटी चेक हो गया वहां पे, वो बहरिया ने करवा दिया, हालात ने करवा दिया। सही है, सही। क्या लगता है बहरिया का मुस्तकबिल अगले 5 साल? सर अगले 5 साल नहीं, बहरिया का मुस्तकबिल अगले 100 साल का है। हो सकता है मेरे बच्चे भी आके यही काम कर रहे हो, उनके बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि बहरिया BT के 1 की बात कर रहे हैं, 2 की अभी बात नहीं कर रहा। इतना काम है, इतने कमर्शियल है, इतनी चीज़ें हैं कि वो मेरी नस्लें, आने वाली 2-3 नस्लें हो सकता है कि यही काम करें, अगर उनका इंटरेस्ट रहा इस चीज़ के अंदर, तो हो सकता है कि वो यही काम करें। इतना काम है बहरिया को, आप 5 साल से तो एग्जामिन कर ही नहीं सकते। अगर आपने इसको करना है तो अगले 100 साल का प्लान लेके चलें, क्योंकि बहरिया भी अगले 100 साल का प्लान लेके चल रहा। अच्छा। कि जिस तरह से वो डेवलपमेंट और चीज़ें कर रहा है, जितनी वो फैसिलिटीज़ डे बाय डे बनाता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। और थोड़ा सा लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार, जब बहरिया आते हो तो थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट का ख्याल रखें ना। डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन के अंदर चीज़ें फेंकें। वो सिटी ना बनाया गया यहीं से फेंका चला जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। अगर आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी की हैं, ये ना हो कि वो एंड पे ये करें कि नहीं भाई आउटसाइडर अलाउड नहीं है। ऐसा ही है। अगर ये कर दिया तो फिर नुकसान है ना। जो टिकट लगा देगा, हो सकता सही कि टिकट लगे कि भाई नहीं जी आप आउटसाइडर हैं, अब कार्ड बन रहे हैं, हो सकता है ये उसी प्लान का हिस्सा हो कि जी आप आउटसाइडर नहीं आएंगे। क्योंकि मैं देखा है न्यू ईयर्स के ऊपर आपके पास बाहर, हम जो रेजिडेंट हैं हमें तो पता अंदर से कहाँ घर जाना है, हमने निकल जाते हैं हम, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं उनको नहीं पता, वो लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे ताशा लाइनें लगी होती हैं, खुली सड़कें, ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आउटसाइडर है सारा। बिल्कुल। न्यू ईयर के ऊपर, 14 अगस्त के ऊपर, ईद के ऊपर इवेंट ही वो रह गया ना बहरिया टाउन। चलो भाई कहाँ चलना, बहरिया चलना। और इतनी रैश ड्राइविंग हो रही होती है, गलत लाइनों पे चल रहे हैं। जो अब नॉर्मली ये है कि अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B अगर 35 किलोमीटर जा रहा हूँ ना, मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है 100 की 150 की 120 की स्पीड पे मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, मुझे पता कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब इसी तरह का कोई इवेंट आता है, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग शुरू हो जाती है, वो आगे से एक्सीडेंट, बेतहाशा एक्सीडेंट होते हुए देखे, और इवेंट्स पे होते हैं। जहाँ दिल करता है गाड़ी रोक के सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। सेल्फियाँ तो लें, आपको सर्विस लाइन किस लिए बना के दी? इसीलिए बना के दी ना कि सर्विस लाइन में जाओ यार, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी प्रॉपर तरीके से खड़ी करो, जाके वहाँ पे एंजॉय करो अपना। लेकिन नहीं, वो सड़क के ऊपर उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो मौका मिला, यहाँ तक मोबाइल छीनने भी नहीं आ रहा, सब कुछ लगे हुए। सारी बात है, बहरिया आए, बहरिया को एंजॉय तो करेंगे ना, एंजॉय करें, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें ना। तो जो रहने वाले हैं उनके लिए वो ये वही कंप्लेंट्स करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ऐसा ही है, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। साइम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं ये बोलूँगा कि आखिर में अगर आपने बड़ा इमोशनल स्टार्ट किया था अपनी गुफ्तगू का कि मैं लाहौर से इस तरह से आया और मैंने इतना टफ टाइम देखा। सो जो नए आने वाले लोग हैं, जो अब जूनियर्स हैं, यूथ है, और वो ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहिए हमारे प्रोग्राम के हवाले से? सर मैं ये कहना चाहूँगा, तनख्वाहें छोड़ दें, सैलरियाँ छोड़ दें। ये तो आप फारिग करवाएंगे कंपनी हमारी भी? नहीं, इस सेंस में कह रहा हूँ, आप सैलरियाँ छोड़ दें। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी बनती है, वो अपने शेयर्स देती है एम्प्लॉयज़ को। जब वो बंदा अपने को कैश आउट करना चाहता है, वो अपने शेयर्स को कर लेता है कैश आउट। ESOP के मॉडल जो चलते हैं यहाँ पे नहीं चलते, होने चाहिए बेसिकली। कोई कंपनी अपने तौर पे कहेगा यार ये आपकी, हम इतने शेयर 100 शेयर हम आपको दे रहे हैं, ये जब आप दिल करें आप इसको कैश आउट कर लें। सही है। मेरे बहुत सारे दोस्त सऊदीया में वो करते थे, कोई बाइकिया में काम कर रहा था, वो उबर में था, कोई करीम में था, उन्होंने यहाँ आके घर बनाया तो वही अपने शेयर्स बेच के बनाए। बिल्कुल सही। मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार यहाँ पे क्यों नहीं होता, यहाँ पे हम क्यों नहीं ऑफर करते? सिस्टम सपोर्ट नहीं है ना यहाँ पे, उस तरह की सिस्टम सपोर्ट नहीं है। दूसरा ये कि जिसके पास सैलरी है ना, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। आप ये देखें कि जो सैलरी ले रहा ना, वो ये कह रहा कि यार मुझे तो महीने बाद सैलरी मिल जानी है। आप यकीन माने, मैं जब जॉब करता था ना, मैं 15 दिन टाइट गुजारता था कि यार 15 दिन किसी तरह गुजार लो, कम से कम 15 दिन की सैलरी तो मिलेगी मुझे। मैं हर महीने यही लेके चलता था, मेरा आखिरी महीना, क्योंकि मुझे तो जॉब की, मुझे बैठ के काम करने की आदत ही नहीं थी। बिल्कुल सही। मैं रफ़ी पीर में था, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे भी मैं वो एक्टिंग करता था या इवेंट्स वगैरह करते थे, तो हमें डेली के पैसे मिलते थे, डेली वेजेस के ऊपर। बड़ा मज़ा आता था कि यार डेली के पैसे मिल रहे। उस 2007-8 के अंदर 30,000 रुपये हमें मंथली मिलता था। मेरे ख्याल से वो किसी बैंक वाले को मिलता होगा, बैंक एम्प्लॉय को।
پھر اس کے بعد جب موبلنک میں گیا میں موبلنک سے وہاں پہ بیٹھ کے 2 سال کام کیا تو میں نے سیکھ لیا کہ یار یہ تو 14,000 کی جاب مجھ سے نہیں ہوگی. وہاں پہ سیل شروع کی. پھر میں آیا موبائل انڈسٹری کے اندر, وہاں سیل شروع کی, کمیشن شروع ہوئے, عادت پڑنا شروع ہوئی. پھر جب میں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر آ کے اپنا ریئلائز کیا کہ یار یہ تو اتنی, میرے پاس ابھی بھی آپ یقین مانے 17 سال کے بچے کام کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہا ہوں, وداؤٹ سیلری ٹرین کر رہا ہوں. جو اس کا ابھی کل ایک بچے سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ یار وہ اس نا کمپنی کے اندر ہے, اس کی 90,000 سیلری ہے. میں نے کہا تیری آج ڈیل ہوئی ہے, جب تو جا کے اس کے سامنے اپنا کمیشن رکھے گا وہ تو سوچتا ہوگا کہ یار میں کیوں نہ یہ کام کروں, کیونکہ آخری کے 1 ہفتہ تو اس نے گزارنا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں میں جگاڑ کروں. جب وہ تم جا کے اپنا کمیشن اس کے سامنے رکھو گے تو وہ کہے گا کہ یار یہ کس کام کے اندر میں اتنا پڑھ لکھ کے. ایجوکیشن ضروری ہے, ایجوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے, روزگار نہیں دیتی. روزگار آپ کو اسکل دیتی ہے. جب آپ کے پاس اسکل آ گئی ہے تو آپ اپنی اسکل کو یوٹیلائز کریں, بجائے لائبلٹی بنے کمپنی کی, کمپنی کا ہیلپنگ ہینڈ بن جائے کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں, میرے ساتھ سر آپ کچھ اور وہ شیئرنگ ماڈل کریں, میں مجھے سیلری نہیں چاہیے. جب سیلری چھوڑے گا وہ کمفرٹ زون سے باہر آئے گا, وہ مزید کام کرے گا, وہ مزید کام کرے گا. میں ابھی میں ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کر رہا ہوں. میں علی ایکسپریس سے چیزیں منگوا کے, جو چیزیں ہیں نا, اب مارکیٹنگ تو آ گئی, میں ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہوں اپنے آس پاس کے لوگوں کے پاس. مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ چیز ہے, تھوڑے پیسے اپنے لگانے, لیکن مجھے پروفٹ اچھا ہو رہا ہے, جتنے کی چیز ہے اتنا ہی پروفٹ ہو رہا ہے مجھے. میں اس چیز کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے ڈیمانڈ اپنے آس پاس والے کی, آپ سنیں تو صحیح, وہ اس کو چاہیے کیا, ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے. آپ کے پاس اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے پوری دنیا میں, وہ پاکستان کے اندر امپورٹ نہیں ہو رہی, علی ایکسپریس آ رہا ہے. اللہ کرے یہ ویڈیو کے بعد بند نہ کر دیں, چلتا ہے. اب تو پے پال بھی آ رہا ہے, اسٹرائپ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں آئیں گی تو سر یہ ہمارے لیے فائدہ ہے نا. بالکل چیزیں کریں گے, آسانیاں پیدا ہوں گی, ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو مزید لوگوں کے لیے بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ سائم فلائی صاحب, تشریف لائے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے ہم مزید بھی شوز کریں گے. اور ہم نے بحریہ پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی, ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کا رول کیا تھا گزشتہ 4-5 سال کے اندر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر, اور اس میں یوٹیوب نے اسپیشلی کیا رول ادا کیا. اور ان بیچ میں جو بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو پلیز انویسٹیگیٹ کر کے کریں, اور صرف یہ نہ کریں کہ آپ ایسے موٹیویشنل اسپیکر سے یا انٹرٹینرس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان کی فیس ویلیو پہ کسی بھی بلڈر سے کوئی چیز لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوئی سجیشن ہو, کوئی کویسچن ہو تو پلیز کمنٹس میں لکھ دیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.